اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہمارا درس چل رہا ہے تعارض کے بارے میں، اور تعارض میں ہم نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا، اور آخر میں جو ہماری بحث چل رہی ہے تو یہ بتایا تھا کہ تعارض کبھی جو ہے وہ ادلہ محرزہ کے درمیان ہو، مثلا اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا صاحب کتاب کے اعتبار سے، اور کبھی تعارض جو ہے بین الاصول ہوتا ہے، یعنی جو اصل عملی کے درمیان تعارض ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ اور اب جو ہے وہ آج ہماری جو گفتگو تیسرے تعارض کے بارے میں ہے کہ تعارض جو ہے وہ بین النوعین، یعنی تعارض دونوں قسموں کے درمیان، یعنی بین دلیل محرز و اصل عملی۔ تعارض کبھی دلیل محرزہ میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اس کا کیا حکم ہے، کیسے ہے، کیا کرنا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعارض کبھی اصل عملی کے درمیان ہوتا ہے، اصل عملیہ کے درمیان، جیسے ہم نے بیان کیا تعارض بین الاستصحاب و اصل البراءہ۔ تو کیا بتایا تھا کہ جب تعارض ہو اصل براءت اور مثلا استصحاب کے درمیان تو بتایا تھا کہ استصحاب کو مقدم کیا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں التعارض بین النوعین، یعنی جب تعارض جو ہے وہ تعارض کی تیسری قسم، کہ تعارض جو ہے کبھی ان دونوں قسموں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اصل عملی اور ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے، مثلا کہ استصحاب ادلہ محرزہ میں، کہیں جو ہے وہ اصل براءت اور ادلہ محرزہ میں مثلا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دلیل قطعی ہو، اگر دلیل قطعی ہے، حقیقت یہ ہے اگر دلیل قطعی ہے تو اس کے درمیان تعارض اور اصل عمل کے درمیان تعارض اصلاً اور عقلاً متصور ہی نہیں ہے، یعنی اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل عملی کہاں اور دلیل قطعی کہاں۔ مثلا دلیل قطعی اگر کہیں پائی جا رہی ہے تو پھر اس کے مقابل اصل عملی ٹکتی نہیں ہے، دلیل قطعی کے مقابل اصل عملی کا وجود نہیں ہے، ان میں تو جو ہے وہ یعنی تعارض کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، یعنی عقلاً تعارض ممکن نہیں ہے، یعنی متصور نہیں ہے، غیر متصور، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل قطعی جو ہے کسی وجوب پر وہ ہمیں علم شرعی تک پہنچاتی ہے، علم بالحکم شرعی تک پہنچاتی ہے، یعنی اگر دلیل قطعی ہے تو اس کا مطلب اس میں علم بالحکم ہے۔ اگر دلیل شرعی ہے، دلیل قطعی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علم بالحکم شرعی ہے، جبھی تو قطعی کا مطلب یہ کہ علم پایا جائے، یقین پایا جائے، قطع پایا جائے۔ تو جب دلیل قطعی میں علم بالحکم شرعی موجود ہے تو پھر اصل عملی سے تعارض سے کیا مطلب ہے وہاں پر؟ کیونکہ اصل عملی کہاں آتی ہے؟ جہاں علم نہ ہو، قطع نہ ہو، یقین نہ ہو، وہی تو آتی ہے اصل عملی۔ جب علم موجود ہے، یقین موجود ہے تو پھر جو ہے وہ اصل عملی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل قواعد عملیہ جو ہیں یہ صرف اور صرف وہاں جاری ہوتے ہیں جہاں شک ہوتا ہے۔ قواعد عملیہ یا کہاں جاری ہوتا ہے؟ جہاں شک ہوتا ہے، یعنی اصول عملیہ کہاں جاری ہوتا ہے؟ جہاں شک ہوتا ہے۔ لیکن جہاں یقین ہے وہاں کیا مطلب پھر جو ہے اصل عملی کا؟ تو اصل عملی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کس سے؟ دلیل قطعی سے۔ اگر دلیل قطعی ادلہ محرزہ اور دلیل قطعی پائی جا رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر اصل براءت کا یعنی وہاں پر جو ہے وہ تعارض کا تصور ہی نہیں ہے، کس کے ساتھ؟ اصل عملی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دلیل قطعی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر علم بالحکم شرعی موجود ہے، یعنی حکم شرعی کا علم موجود ہے، اور جب علم موجود ہے تو علم کا مقابلہ شک سے یا مثلا جو ہے وہ شک سے نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم اصل عملی یہاں جاری نہیں کریں گے، کیونکہ اصل عملی وہاں جاری ہوتی ہے جہاں شک ہو۔ اصل عملی کہاں جاری ہوتی ہے؟ جہاں شک ہو۔ اگر شک نہیں ہے، یقین ہے، تو وہاں اصل عملی کی ہمیں حاجت بھی نہیں ہے، صحیح، لہٰذا اس کی کوئی مجال باقی نہیں رہتی۔ بات واضح ہوئی؟
ہماری گفتگو ہے آج اگر تعارض بین النوعین، تعارض بین النوعین، نوعین یعنی ادلہ معرضہ اور اصل عملیہ، اصول عملیہ کے درمیان تعارض ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا فرض کر لیں ادلہ محرزہ اور اصل عملی جسے برات یا استصحاب وغیرہ، اصل عملی اور ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ اصل ادلہ محرزہ اور اصل عملی کے درمیان تعارض عقلاً متصور نہیں، متصور نہیں ہے، اصلا تصور نہیں ہو سکتا اس کا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں ہمارے پاس دلیل محرز موجود ہے، دلیل قطعی موجود ہے، تو پھر وہاں پر اصل عملی سے تعارض ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دلیل محرز یا دلیل قطعی ہمیں علم بالحکم شرعی تک پہنچاتی ہے. یعنی گویا اگر ہمیں کسی کے بارے میں دلیل قطعی ہمارے پاس موجود ہے تو گویا اس حکم شرعی کا علم موجود ہے ہمارے پاس، اور جب علم موجود ہے تو پھر اصل برات کا کیا مطلب ہے؟ پھر اصل برات کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ اصل برات یا اصول عملیہ کا جو موضوع ہے، جو جاری ہوتے ہیں، وہ ظروف شک میں ہوتے ہیں. جہاں شک ہو وہاں ہوتا ہے، اور جہاں شک نہ ہو وہاں کیا مطلب اس کے جاری ہونے کا؟ جہاں یقین ہو، علم ہو، وہاں کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اس کے جاری ہونے کا. لہٰذا اس میں تعارض یعنی اس میں جو ہے تصور ہی نہیں ہوتا اس کا جو ہے. صحیح؟ ہاں صرف یہاں تو ختم ہو گیا معاملہ، یعنی تعارض جو ہے وہ اصل عملی اور دلیل محرز کے درمیان نہیں پایا جاتا، نہیں ہو سکتا. ہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اگر ممکن ہے، اگر فرض کر لیں تو ایک طریقے سے وہ ہو سکتا ہے تعارض، ایک مقام یعنی جگہ پہ ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان؟ جب دلیل قطعی نہ ہو، دلیل کے درمیان اور اصل عملی کے درمیان کب ہو سکتا ہے؟ جب دلیل قطعی نہ ہو. قطعی نہ ہو کیا مطلب؟ جیسے خبر ثقہ کی روایت میں کیا آیا؟ خبر ثقہ مثلا جو ہے جب وہ دلالت کر دی کسی شے کے وجوب پر یا حرمت پر، تو خبر ثقہ میں عمل کرنا واجب ہے نہیں ہے؟ روایت میں کیا آیا؟ صدق الثقہ، صدق الثقہ لا تکذب الثقہ، ثقہ کی تصدیق کرو، ثقہ کی تکذیب نہ کرو. ثقہ کرو جو اس کی بات پر تم جو ہے عمل کرو. لیکن ثقہ یہ بات صحیح ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ شارع نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کی اتباع کا حکم دیا ہے. شارع نے ثقہ کی اتباع کا حکم دیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ اس کی تصدیق کرو، اس کی بات مانو، اسے مت جھٹلاؤ. لیکن صحیح ہے، لیکن آپ یہ خوب جانتے ہیں کہ حکم دیا ہے شارع نے ثقہ کے بارے میں، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اسے اشتباہ ہو گیا ہو. ایسا تو ہو سکتا ہے مثلا جو ہے یعنی دلیل محرز قطعی اور مثلا ظنی میں جو ہے وہ فرق ہے، فرق ہے. دلیل محرز ضرور ہے وہ، لیکن فرق ہے، یعنی ہمیں عمل کرنا اس پہ واجب ہے، لیکن قطعی میں اور اس میں فرق ہے ظنی میں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں شارع نے اس کی اتباع کا حکم دیا. ٹھیک ہے، آمنا وسلم ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہم صدیق الثقہ پہ عمل کرنا ضروری ہے. لیکن 1% اسے اشتباہ تو ہو سکتا ہے، اس سے بھول تو ہو سکتی ہے، اس کی فہم میں جو ہے وہ کمی تو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط سمجھ لیا ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ صحیح نہ سمجھ پایا ہو سکتا ہے اشتباہ ہو گیا ہو. تو اس موقع پر اب اگر جو ہے وہ اصل عملی ہے، یہاں پر اصل عملی سے تعارض ہو جائے، صحیح ہے، تو یہاں پر اصل عملی جو ہے وہ اس میں وسعت اور اس میں ترخیص پیدا کرے گی. یعنی اصل عملی اور دلیل محرز جو ہے دلیل کے درمیان تعارض کہاں ہو سکتا ہے؟ جب دلیل ظنی ہو. ظنی یعنی جیسے خبر ثقہ ظنی ہو، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہے. بولو شاعر نے کہا کہ اس پہ عمل کرو، وہ الگ چیز ہے، یعنی ہمیں شاعر نے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ کئی ہمارے لیے وسعت پیدا کی، اس میں آسانی پیدا کی ہمارے لیے، صحیح. لیکن کہیں نہ کہیں تو اس میں نقص تو ہے، کہیں نہ کہیں وہ ایسا تو نہیں جیسے دلیل قطعی ہوتی ہے، پر ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اس میں دلیل قطعی میں اور دلیل ظنی میں فرق ہے. اور وہ فرق بھی واضح ہے کہ چونکہ دلیل قطعی میں علم پایا جاتا ہے، یقین پایا جاتا ہے، اور دلیل ظنی میں جو ہے وہ اطاعت واجب ہوتی ہے. شارع نے کہا ہے کیونکہ تمہیں ماننا پڑے گا، عمل کرنا ہوگا ہمیں، اور شارع نے ہمیں چاہے مثلا جو ہے وہ اس میں شارع نے ہمیں مثلا جو ہے وہ گویا ہمارے لیے آسانی کی ہے، صحیح ہے.
تو اسے بھی ماننا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ثقہ سے اشتباہ ہو جائے, ہو سکتا ہے اس ثقہ سے جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہو لیکن بھول تو سکتا ہے. وہ غلط انسان تو نہیں ہے لیکن اشتباہ تو اسے بھی ہو سکتا ہے. وہ آدمی اچھا ہے مگر غلط فہمی تو اسے بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا وہ غلط سمجھ گیا ہو, نہ مطلب سمجھ پایا اسی طریقے سے بات کا. صحیح ہے. تو ایسے موقع پر جو ہے مثلا اصل عملی جو ہے وہ اصل برات مثلا ایسے اعتبار سے اس میں کیا ہے مثلا اس میں وسعت اور ترخیص پیدا ہوتی ہے, اس میں یہ کرتی ہے. مثال ہو خبر ثقہ دالہ حرمت الالتماس للصائم, جیسے مثال دی مثلا جو ہے کہ خبر ثقہ دلالت کرے کس بات پر کہ صائم پر التماس کرنا پانی میں حرام ہے. مثلا خبر ثقہ کیا کہے کہ صائم پر روزے دار پر پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے. صحیح. پس جب اس حرمت کو ہم غور کریں تو ملاحظہ کریں تو ہم دیکھ لیں ایک ناحیت سے یہ خبر ہے حکم شرعی, اس پہ دلیل ظنی قائم ہو چکی. مثلا خبر ثقہ ہے چکی تو دلیل ظنی ہے, دلیل ظنی ہے یہ خبر ثقہ مثلا. تو اس اعتبار سے خبر ثقہ اس پہ قائم ہو گئی کہ آگے پانی میں غوطہ لگانا روزہ دار کے لیے حرام ہے مثلا. اور دوسرے اعتبار سے اس کو ہم دیکھیں اور جب ہم ملاحظہ کریں اس میں اس کے بس کا تکلیف کے اعتبار سے تو معلوم نہیں ہے. کہہ رہے کہ تعارض بین النوعین, تعارض جو ہے وہ دو قسموں کے درمیان. کون سی دو قسمیں؟ دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان جب تعارض ہو جائے. جیسے ہم نے بتایا کہ مثلا 3 موقع بتائے مثلا یہاں پر اس بحث میں تعارض کے. تعارض کبھی دلیل محرز کے درمیان ہوگا, اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. صحیح. دوسرے تعارض جو ہے وہ مثلا اصل عملی اور تعارض جو ہے وہ اصول عملیہ کے درمیان, جیسے استصحاب اور برات کے درمیان تعارض. صحیح. اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا اور پڑھا. تیسرا تعارض بین النوعین یعنی دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان تعارض کا پایا جانا. اب اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ونصل الان الى فرضیت التعارض بین دلیل محرز و اصل عملی کاصل البراءۃ والاستصحاب. اب ہم پہنچے ہیں, ہماری بحث پہنچی ہے, ہماری گفتگو پہنچی ہے الى فرضیت التعارض کہ مثلا تعارض کو فرض کریں. مان لیں بین دلیل محرز و اصل عملی, دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان ہم فرض کر لیں تعارض کو. اصل عملی کا اصل البراء جیسے برات, اصل البراء اول استصحاب یا استصحاب, ان دو کے درمیان مثلا جو ہے اور دلیل محرز کے درمیان ان میں سے کوئی ایک کو اصل برات ہو یا استصحاب ہو. صحیح ہے. دلیل محرز کے مقابل ان میں تعارض ہو جائے. مثلا کہنے والحقیقہ والحقیقۃ ان الدلیل اذا كان قطعیا فالتعارض غیر متصور عقلا بینہ وبین الاصل. کہہ رہے ہیں کہ اگر دلیل قطعی ہے تو اصلاً تعارض کا تصور ہی نہیں ہو سکتا دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی تعارض کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جب دلیل محرز موجود ہے تو پھر تعارض کیسے ہو گیا اصالت برات کے درمیان یا اصالت استصحاب کے درمیان یا کسی اصل عملی کے درمیان؟ کیونکہ دلیل محرز میں علم اور یقین ہوتا ہے, قطع ہوتی ہے, اور اصل عملی میں شک ہوتا ہے. تو جہاں دلیل محرز کا دلیل یعنی اصل عملی کا موضوع وہاں شک ہوتا ہے, یعنی شک میں ہوتی ہے وہ, اور جبکہ جو ہے وہ دلیل محرز جہاں میں علم ہوتا ہے تو پھر علم کا جو ہے وہ شک سے کیا مقابلہ. کہہ رہے ہیں کہ بینہ یعنی بین الدلیل المحرز و بین الاصل اور اصل عملی کے درمیان تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کس چیز کا, تعارض کا. کیوں؟ لأن الدلیل القطعی علی الوجوب, اس لیے کہ وجوب پر دلیل قطعی یعنی جو دلیل قطعی کسی شے کے وجوب پر ہو, کسی شے کے واجب ہونے پر جو دلالت کر رہی ہو, مثلا یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی, تو وہ گویا اس میں علم پایا جاتا ہے حکم شرعی کا, حکم کے بارے میں علم ہے آپ کو.
جس چیز میں دلیل قطعی ہے تو گویا اس مسئلے کے بارے میں، اس حکم کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ مثلا واجب ہے. مثلا وبال علم بالحکم الشرعی، اور جب حکم شرعی کا علم ہو لا مجال للاستناد الی ای، کہہ رہے ہیں کہ لا مجال، اور جب علم ہو کسی حکم شرعی کے بارے میں تو لا مجال للاستناد الی ای قاعدۃ عملیہ، اور جب ہمیں کسی حکم شرعی کے بارے میں علم ہو تو پھر مجال ہی نہیں ہے، پھر مجال نہیں پائی جاتی، ممکن نہیں ہے کہ ہم استناد کریں قاعدے عملیہ کی طرح، کہ ہم کسی قاعدے عملیہ پر بھروسہ کریں. لأن القواعد العملیہ انما تجری فی ظرف الشک، اس لیے کہ قواعد عملیہ صرف اور صرف شک میں جاری ہوتے ہیں. جہاں شک ہوتا ہے، جس چیز میں شک ہوتا ہے، فی ظرف الشک، جس چیز میں شک ہوتا ہے وہاں جاری ہوتے ہیں قواعد عملیہ. اور بھائی یہاں تو یقین ہے تو یہاں قواعد عملیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب یقین ہے. اذ قد عرفنا سابقا، جیسے ہم پہلے جان چکے ہیں ربنا سابقا، ان اصل البراء موضوعه كل ما لا يعلم، ما لا يعلم، کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم پہلے اس بات کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اصل برات کا موضوع ہر وہ چیز ہے جس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، ما لا يعلم، جس کے بارے میں علم نہ ہو. اصل برات کا موضوع کیا ہے؟ کل ما لا يعلم، یہ علم مثلا جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس میں اصل برات جاری ہوتی ہے. تو یاد رہے گا اصل برات کا موضوع کیا ہے؟ کل ما لا يعلم، جس کے بارے میں نہ جانا گیا ہو، جس کے بارے میں نہ جانتے ہو آپ. صحیح، لا يعلم مثلا. تو اصل برات کا موضوع یعنی جہاں شک ہو، جہاں علم نہ ہو. برات کا موضوع کہاں ہے؟ جہاں علم نہ ہو، شک ہو. والاستصحاب، اور استصحاب کا موضوع کیا ہے؟ والاستصحاب موضوعہ، اور استصحاب کا موضوع کیا ہے؟ ان نشک فی بقاء ما کنا علی یقین منہ. استصحاب کا موضوع کیا ہے؟ شک اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا، اس چیز کے باقی رہنے کے بارے میں شک ہے. برات کا موضوع جہاں علم ہی نہ ہو. استصحاب کا موضوع جہاں شک ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا، اس کی بقا کے بارے میں شک ہو. بھلے فَإِذَا كَانَ الدَّلِيلُ قَطْعِيًّا، پس جب دلیل قطعی ہو، لم يبق موضوع هذا الاصول والقواعد العملیہ، پر جب دلیل قطعی ہو تو پھر جو ہے وہ اصول اور قواعد عملیہ کا موضوع ہی باقی نہیں رہا، یعنی موضوع ہی منتفی ہو گیا. اور جب موضوع منتفی ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. پھر کیا مطلب جو ہے وہ وہاں پر قواعد یا اصل عمل کا جاری ہونا. صحیح. برات کا موضوع کیا ہے؟ جہاں علم نہ ہو، کل ما لا یعلم، جس کے بارے میں نہ جانتا ہو. صحیح، جس چیز کو نہ جانتے ہوں. استصحاب کا موضوع کیا ہے؟ کہ ہم شک کریں اس چیز کے باقی رہنے میں جس چیز کے بارے میں ہمیں یقین تھا. صحیح. لیکن جب دلیل قطعی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ نہ اصول کا موضوع باقی رہا اور نہ قواعد کا موضوع باقی رہا، یعنی موضوع ہی منتفی ہے. تو لہذا ہم دلیل مورز اور اصل عملی کے درمیان، چاہے وہ اصل عملی برات ہو یا اصل عملی استصحاب ہو، ہم وہاں پر ان کے درمیان تعارض تصور نہیں کر سکتے. عقلاً تصور ممکن ہی نہیں ہے تعارض کا. صحیح. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ جو آپ کو بتایا، کیونکہ دلیل قطعی کسی شے کے وجوب پر اس بات کو درشاتی اور سمجھاتی اور بتاتی ہے کہ اس حکم شرعی کے بارے میں علم موجود ہے. اور جب کسی شے کے بارے میں، کسی حکم شرعی کے بارے میں علم موجود ہو تو وہاں پر ہم قاعد عملیہ پر اعتبار یا اس پر جو ہے اعتماد نہیں کر سکتے، اس پر ہم تکیہ نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر بھروسہ یا ادھر ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قواعد عملیہ صرف اور صرف شک میں جاری، محض پہ شک میں جاری ہوتے ہیں.
جہاں شک پایا جاتا ہو، جہاں شک ہو، اور ہم اس بات کو جان چکے پہلے گزشتہ دروس میں، یا ہم اس بات کو سمجھ چکے کہ اصل برات کا موضوع ما لا یعلم، جس کے بارے میں نہ جانا گیا ہو، ما لا یعلم جس کو آپ نہ جانتے ہو، اور استصحاب کا موضوع جس کے ہمیں شک ہو اس یقین کے بارے میں، یعنی ہم اس شے کے بارے میں ہمیں یقین، ہمیں شک ہو اس شے کی بقا کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا، اس میں ہمیں شک ہو، صحیح۔ بس یہاں پر جو ہے گویا دلیل قطعی موجود اگر ہے، دلیل قطعی اگر پائی جاتی ہے تو پھر موضوع اصول اور موضوع قواعد یہاں پر باقی ہی نہیں رہتا، موضوع اصول عملیہ اور موضوع قواعد عملیہ ہی باقی نہیں رہا۔ جب موضوع منتفی ہو گیا تو حکم کہاں سے آئے گا؟ لہذا ہم یہاں پر جو ہے وہ ان دو چیزوں میں دلیل محرز اور اصول عملیہ میں تعارض کو تصور نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ کہاں کر سکتے ہیں، کہاں ممکن ہے، کہاں پر ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ وَإِنَّمَا يُمْكِنُ اِفْتِرَاضُ الْقَوْلِ مِنْ تَعَارُضٍ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْأَصْلِ انشاءاللہ غداً سيجي۔ والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔